السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی، مدینے میں جیت کی خوشخبری۔ ادھر مسلمانوں کی جیت پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو جلد سے جلد خوشخبری دینے کے لیے دو دودت بھیجے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جنہیں اوالی اوپری مدینہ کے نواسیوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں نچلے مدینے کے نواسیوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس بیچ یہودیوں اور منافقوں نے جھوٹا پرچار کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی اڑا رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بولا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھو، یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہے، ہار کر بھاگا ہے اور اتنا رعب کھایا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں دودت پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے سوستر جاننے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان وجئی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و دیوار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو اونچے قسم کے مسلمان مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھلی جیت کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ مال غنیمت کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں رکے، اور ابھی آپ نے لڑائی کے میدان سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ غنیمت کے مال کے بارے میں سینا میں متبھید ہو گیا، اور جب یہ متبھید بہت بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس آدیش کا پالن کیا، اور اس کے بعد اللہ کی وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل اترا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے۔ لوگوں سے لڑائی ہوئی اور اللہ نے دشمن کو ہرایا۔ پھر ایک گروہ ان کے پیچھے لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ غنیمت کے مال پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھیرا ڈالے رکھا کہ شاید دشمن
دھوکے سے آپ کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو غنیمت کا مال جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ دشمن کا پیچھا کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی پیڑا نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی تعلقات سدھار لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آتے ہوئے غنیمت کے مال کو مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ اسلامی فوج مدینے کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بدر میں ٹھہر کر مدینہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ساتھ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکوں سے حاصل کیا ہوا غنیمت کا مال بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صفرا گھاٹی کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے بیچ میں ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خصم 5واں حصہ الگ کر کے غنیمت کا باقی مال مسلمانوں میں برابر برابر بانٹ دیا۔ صفرا گھاٹی ہی میں آپ نے یہ حکم دیا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس ویکتی نے بدر کی لڑائی میں مشرکوں کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے بڑے مجرموں میں سے تھا، اس لیے دشمنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑا پہنچانے میں حد درجہ آگے بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ اکرزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا۔ یہ ویکتی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ الیکھ پیچھے ہو چکا ہے۔ یہی ویکتی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی بوجھڑی ڈالی تھی، اور اسی ویکتی نے چادر میں آپ کی گردن لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹھیک وقت پر آ نہ گئے تو اس نے اپنے جانتے بوجھتے آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تو کہنے لگا، اے محمد، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ سامرک درشٹیکون سے ان دونوں بڑے دشمنوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف لڑائی میں پکڑے گئے قیدی نہ تھے بلکہ پریبھاشک شبدوں میں یدھ اپرادھی بھی تھے۔
मुबारकबाद पेश करने वाले। इसके बाद जब आप रौहा नामी स्थान पर पहुँचे तो उन मुसलमान सरदारों से मुलाकात हुई जो दोनों दूतों से जीत की खबर सुनकर आपका इस्तकबाल करने और आपको जीत पर मुबारकबाद पेश करने के लिए मदीना से निकल पड़े थे। जब उन्होंने मुबारकबाद पेश की तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप लोग हमें किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारा टकराव तो खुदा की कसम गंदे सर के बूढ़ों से हुआ था जो ऊंट जैसे थे। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, भतीजे, यही लोग कौम के सरदार थे। इसके बाद हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहना शुरू किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही के लिए है तमाम तारीफ़ें कि उसने आपको कामयाबी दी और आपकी आंखों को ठंडक बख्शी। अल्लाह की कसम, मैं यह समझते हुए बद्र में पीछे ना रहा था कि आपका टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का मामला है और अगर मैं यह समझता कि दुश्मन से वास्ता पड़ेगा तो मैं पीछे ना रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। इसके बाद आप मदीना मुनव्वरा में इस तरह विजयी सेना के रूप में दाखिल हुए कि शहर में आसपास के सारे दुश्मनों पर आपकी थाक बैठ चुकी थी। इस विजय के कारण मदीना के बहुत से लोग इस्लाम की गोद में आ गए और इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आपके मदीना आने के एक दिन बाद कैदियों का आना हुआ। आपने उन्हें साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु में बांट दिया और उनके साथ हुस्ने सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा यह था कि साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु खुद खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते थे। स्पष्ट रहे कि मदीने में खजूर बेहैसियत चीज़ थी और रोटी ज़्यादा कीमती। इंशाअल्लाह इस चैनल पे अनकरीब कुरान की आयतों की तफसीर भी जानेंगे। आप अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।